السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ مسافر کی نماز کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنا سفر ہو اور کیا ارادہ ہو تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے، اور پھر کتنی مسافت ہونی چاہیے، کتنے میل ہونی چاہیے، گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، پیدل سفر کر رہا ہے، اس کی مقدار کا کیا فرق ہوگا، مسافر جو ہے وہ اس کی نماز میں کیا فرق ہوگا مقیم سے، اور اگر ایسی جگہ چلا گیا جہاں امام جو ہے وہ مقیم تھا، پیچھے یہ مسافر کھڑا ہوا، تب یہ کیا کرے گا، کس طرح سے نماز ادا کرے گا۔ اگر یہ خود امامت کر رہا ہے مسافر، پیچھے جو ہے وہ مقتدی مقیم ہے، تب نماز کا کیا طریقہ ہوگا، اور سفر جب شروع کرے گا تو قصر کب کرے گا، کہاں سے شروع کرے گا قصر، یہ ساری چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس سلسلے کی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنی دور کا سفر کا ارادہ جب آدمی کرے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں مسافر اس کو کہا جاتا ہے جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے، یعنی 3 دن اس کو لگے وہاں پہنچنے میں۔ اور 3 دن میں پہنچنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارا دن وہ چلتا رہے 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے لے کر زوال تک کا چلنا جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے، اور چال بھی جو ہے وہ درمیانی درجے کی چال جو ہے وہ شمار کی جائے گی، اور دن بھی جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے، اور 3 دن کی مسافت کی جو بات ہو رہی ہے وہ کتنے میل ہوتی ہے، کیونکہ ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے آسانی سے آج کے اس دور میں سمجھ آ جائے۔ تو درمیانی درجے کی چال سے مراد جو ہے وہ پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے، اس کو ایک مقدار کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ان درمیانی درجے کی جو چال ہے 3 دن کی وہ 48 میل بنتی ہے۔ اب یہ مخصوص ہے 48 میل، یہ 48 میل کے سفر پر جب انسان جائے گا کہیں بھی تو وہ مسافر جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ کسی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، کہیں جو ہے وہ کسی جہاز پہ جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی 3 دن کا سفر کرے گا تب جا کے مسافر ہوگا؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے سفر کرے گا، بلکہ مسافر ہو جائے گا 48 میل کے سفر پر، چاہے وہ کتنا ہی جلدی کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن وہ مسافر جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ مسافر کی جو نماز ہے اس میں کیا فرق ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ مسافر جو ہے وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں، یعنی 4 رکعت جس میں فرض ہوتی ہیں، ان کی 2 رکعت پڑھنا جو ہے پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور فجر اور مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں، یعنی فجر کی بھی 2 فرض پڑھے گا، مغرب کے 3 فرض پڑھے گا، اور وتر بھی پورے پڑھے گا، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ہے اپنا ہاں جی، اگلی چیز یہ ہے کہ مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے، یعنی اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے سفر پہ جانا ہے، میرا اتنے دن کا وہاں پر قیام ہے، تو وہ قصر شروع کب کرے گا؟ تو یہ بھی آسان سی بات ہے کہ جب بستی سے، اپنی آبادی سے نکل جائے گا، باہر نکل جائے تو اس وقت سے قصر شروع کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہنچے گا تو شروع کرے گا، نہیں، اب اس کا سفر شروع ہو چکا ہے لہٰذا وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اور مسافر جو ہے وہ کب تک قصر کرے، یعنی کب تک قصر کرے، تو اس میں یہ ہے کہ جب تک سفر کرتا رہے اور کسی شہر یا گاؤں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت جو ہے وہ نہ ہو، اس وقت تک قصر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے تو وہ پھر قصر نہیں ہوگا، پھر اس کو قیام نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر 15 دن یا 15 سے کم ہے تو پھر جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا، لیکن اگر 15 دن سے اوپر چلا گیا پھر وہ پوری نماز پڑھنی ہوگی اس کو۔ اب اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ
اگر کسی جگہ جو ہے وہ اس نے 2-4 دن ٹھہرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا لیکن اس کا کام پورا نہیں ہوا، اب اس کو اور ٹھہرنا پڑ گیا، 2-4 دن کی پھر نیت کر لی، پھر کام پورا نہیں ہوا، کرتے کرتے 15 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو اب کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ 15 دن سے کم تھی تو ظاہری بات ہے کہ وہ قصر پڑے گا۔ اب جب اگلے 15 دن کی نیت نہ کرے تب بھی قصر نماز پڑے گا، اور اسی حالت میں اگر 15 دن سے زیادہ بھی گزر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ قصر نماز ہی پڑے گا، نیت کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، اب اس سے آگے ہے کہ اگر مسافر جو ہے وہ 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے، یعنی وہ قصر اس نے پڑھنی تھی اور 4 رکعتوں والی نماز اس نے پوری پڑھ لی، تو کیا حکم ہوگا؟ یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، انسان کر جاتا ہے۔ تو اگر تو دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کرنے سے اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا، اور اگر بھولے سے ہو گیا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس صورت میں ہوگا کیا؟ اگر وہ 4 پڑھ لیتا ہے تو 2 رکعتیں اس کی فرض شمار ہوں گی اور 2 نفل ہو جائیں گی، لیکن اگر جو ہے وہ دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہیں ہوگی، 4 نفل ہو جائیں گے، فرض دوبارہ پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر مسافر جو ہے وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن یعنی مقتدی جو ہے وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، اس کی سفر کی مقدار اس سفر کے مطابق ہے، یعنی وہ مسافر ہے تو اور وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ امام مقیم کی جب وہ اقتداء کرے گا تو اقتداء کرنے سے پہلے مقتدی مسافر کے ذمہ بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں، یعنی اگر کسی مقیم امام کے پیچھے مسافر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 4 رکعت پوری کرے گا، اور اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تب مسئلہ بدل جاتا ہے۔ تب کیا ہوگا کہ مسافر امام اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں، تو مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں جو باقی 2 رہ گئی، لیکن ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی کریں، یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو بھی کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین پر، گاڑی پر یا جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو چلتی ہوئی گاڑی یا جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف اپنا رخ کر لے۔ دوستو، انتہائی اہم مسائل ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ کبھی کہیں اس کو سفر میں جانا پڑتا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں ان مسائل کا پتہ ہو، اور اگر ہمیں جب یہ چیز کا پتہ چلے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو، اور یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ بہت شکریہ، اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس سلسلے کی ہر ویڈیو ملتی رہے۔